औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आसिम ज़ाहिद डिप्लोमा 12 से। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम PTCL फ्लैश फाइबर पे आने वाले इश्यूज़ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, चलिए आए बात करते हैं PTCL की, फ्लैश फाइबर की। तो फ्रेंड्स, PTCL फ्लैश फाइबर तकरीबन मुझे लगवाए हुए 1.5 साल हो गया है। मैं शुरू से ही PTCL का इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ और PTCL यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, PTCL के जो पुराना नेट था, जैसे हम DSL लैंडलाइन, तो फ्रेंड्स उसमें बहुत सारी इश्यूज आती थी और वो बहुत स्लो चलता था। लेकिन PTCL ने हमारे इलाके में अब अपग्रेडेशन की है, तकरीबन 1.5 साल हुआ है। तो फ्रेंड्स, फ्लैश फाइबर क्या चीज़ होती है? फ्लैश फाइबर एक ऑप्टिक फाइबर केबल होती है। ये आम कॉपर की तार नहीं होती, ये एक स्पेशल वायर होती है। इसके अंदर प्लास्टिक की तार होती है और ये रोशनी से चलती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। इसके नाम से भी आपको पता चल रहा है, फ्लैश फाइबर का उन्होंने नाम दिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें अक्सर औकात किसी भी PTCL के या DSL में अक्सर औकात ये होता है, ब्राउजिंग स्लो हो जाती है। तो आज मैं आपको उसके कुछ स्टेप्स दिखाऊंगा। उन स्टेप्स को करने के बाद आपका इंटरनेट तेज़ हो जाएगा। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं उन्हें कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने स्पीड टेस्ट करनी है। तो सबसे अच्छा जो भी आपको स्पीड टेस्ट लगता है, PTCL स्पीड टेस्ट भी है, तो मैं ओक्ला स्पीड टेस्ट लिखता हूँ यहाँ पे, ओक्ला स्पीड टेस्ट। तो ये आ गया है सबसे ऊपर, ये सबसे अच्छा स्पीड टेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो आप कभी भी आपका अगर इंटरनेट स्लो चल रहा हो तो आप सबसे पहले एक दफ़ा स्पीड टेस्ट कर लें। तो अब हम स्पीड टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, डाउनलोड स्पीड टेस्ट अभी हो रहा है, जैसे कि वो आपके सामने लिखा गया 19.30, और इसके बाद अपलोड स्पीड टेस्ट आएगा। तो अपलोड स्पीड फ्रेंड्स आपके सामने 20.09। तो तकरीबन इस टाइम तो मेरी स्पीड ठीक आ रही है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले इधर मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, पिंच ये 3 आ रही हैं, वैसे तो ये 2 होने चाहिए या 1 हो तो बेहतर होता है। अगर आपके यानी कि उन्होंने जब भी आप ये फ्लैश फाइबर लगवाएं तो उसमें आपने ये चीज़ को स्पीड टेस्ट करके देखते हैं, इसमें आपके पिंच जो उनसे होंगे वो 3 होने चाहिए। या 1 हो तो बहुत अच्छी बात है, या 3 तक। तो इस टाइम आपके सामने मेरा 20 Mbps है, तो 19.30 आ रहा है, तो ये बेहतर है। वैसे जब नया नया हमने लगाया था तो ये 1 हो, ये जितना कम हो, ये 1 से 0 कभी नहीं हुआ, ये 1 तक पिंच रहता है। ये आपकी लाइन की एक्यूरेसी वगैरह जो उनसे होती है पिंच में, इसमें आ जाती है। कोई और ख़राबी हो, जोड़ ठीक नहीं लगा हुआ, तो ये उसमें है। तो आपके ये डाउन और ये अप में आया है। तो फ्रेंड्स, चले आए, अब मैं आपको एक चीज़ और भी सिखाता हूँ। सेकंड नंबर पे फ्रेंड्स, अब आपने स्पीड टेस्ट कर लिया, तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आप सबसे पहले अपना IP एड्रेस लिखेंगे, जो कि ये होता है 192.168, और बाकी का वो आपकी डिवाइस के पीछे लिखा हुआ होगा, तो वो आप लिखेंगे तो वो हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये आपके सामने PTCL का पेज आ गया है। इधर यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। यूज़र नेम जो सा होगा वो आपको पीछे से उसका मिल जाएगा, यानी कि जहाँ पर आपने SSID और उसका पासवर्ड होता है वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड भी मिल जाएगा। ये आपके डिवाइस के राउटर के पीछे लिखा हुआ होता है। तो मैं अभी इधर अपनी डिवाइस का पासवर्ड लिखता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको स्पीड टेस्ट करके बता दिया, तो अगर आपकी वहाँ पे स्पीड कम आ रही है तो आपने क्या करना है, आपने मैनेजमेंट एंड डायग्नोस्टिक में जाना है। अब आप लॉग इन हो गए हैं तो आपने यहाँ पर जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिस्टम मैनेजमेंट में जाना है, जिस तरह कि मैंने क्लिक कर चुका हुआ हूँ। थोड़ी सी प्राइवेसी की वजह से मैं आपको
چیزیں جو سے اب آپ نے کیا کرنا ہے، سسٹم مینجمنٹ میں آگے ہیں تو سیکنڈ سٹیپ پہ اب آپ کا مثلا کہ جیسا میں نے کہا سلو براؤزنگ ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میری سپیڈ اتنی نہیں ہے اور پنج بھی ٹھیک تھے، جیسے 3 میں نے دکھایا وہ 1 ہونے چاہیے، تو اب آپ یہاں پہ کیا کریں گے، یہ یہاں سے اس کو ریبوٹ کا بٹن دبا دیں گے، تو اب وہ کیا کہتے ہیں آر یو شیور ٹو ریبوٹ دا ڈیوائس، تو اب یہاں پہ میں کیا کروں گا، میں اسے اوکے کر دوں گا، تو اب میری ڈیوائس یہاں پر ریبوٹ ہو رہی ہے۔ تو فرینڈ اس کو تقریباً 1 منٹ لگتا ہے، تو جب وہ ریبوٹ ہو جائے گی میں پھر آپ کو آگے کا سٹیپ بتاتا ہوں۔ فرینڈس جیسے کہ میری ڈیوائس ریبوٹ ہو چکی ہے، تو اس کے بعد آپ دوبارہ اپنا سپیڈ ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، جس طرح کہ میں نے کر کے آپ کو دکھایا ہے۔ پھر آپ نے جتنے ایم بی کی لیا ہوا، مثلا 10 ایم بی لیا ہے، 20 ایم بی لیا ہے یا 30 ایم بی لیا ہے، اور اس کے پنج پر آپ نے لازمی دھیان دینا ہے۔ پنج کوشش کریں کہ 1 ہوں یا 3 تک ہوں تو اتنا اچھا ہے، اس سے آگے اگر پنج ہوں گے تو اس میں کیا ہوگا، اس سے بھی آپ کی براؤزنگ سلو ہوتی ہے، کافی زیادہ فرق آتا ہے۔ ادھر ایک چیز اور بھی یاد رکھیں، میں نے آپ کو بتایا نہیں پہلے، آپ نے براؤزر اپنا اپ ڈیٹ رکھنا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس جتنا فاسٹ براؤزر یا جتنا لیٹسٹ براؤزر ہوگا یا جتنی لیٹسٹ ونڈو ہوگی اس کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے، اس سے بھی آپ کا انٹرنیٹ فاسٹ چلتا ہے۔ فرینڈس اب یہاں پر آپ کو میں ایک مسئلہ اور بتاتا ہوں، فار ایگزامپل آپ نے یہاں پر کوئی سیٹنگ ایسی کر دی ہے، آپ نے ایس ایس آئی ڈی کوئی چینج کر دیا، آپ نے اس کو پاسورڈ ایسا رکھ دیا ہے، تو فرینڈس یہاں نیچے بھی ایک آپشن آ رہا ہے فیکٹری ریسیٹ کا۔ فیکٹری ریسیٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ سب کچھ اس کا اندر سے ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا، تو فیکٹری ریسیٹ کا سے پہلے آپ نے فار ایگزامپل آپ کے پاس اس کا تو بیک اپ ہوگا نہیں، جا تو آپ پی ٹی سی ایل کو کال کریں گے، تو یہاں پر ایک آ رہا ہے یوزر کنفیگریشن اینڈ مینجمنٹ، یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے فرینڈس، یہاں پر آپ نے ایک بیک اپ اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رکھ لیں، یعنی کہ اب ریبوٹ ہوگی اور میری ڈیوائس ٹھیک چل رہی ہے یا آپ کی ڈیوائس ٹھیک چل رہی ہے، تو یہاں پر آپ آ کے یہ اسٹیپ یاد رکھیے گا، یوزر کنفیگریشن اور مینجمنٹ میں آ کے بیک اپ کنفیگریشن رکھ دیں گے تو یہ سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے۔ اب آپ نے بیک اپ رکھ لیا ہوا ہے، آپ کے پاس یہ کنفیگریشن میں بیک اپ آ چکا ہوا ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ فار ایگزامپل جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا، ہم پھر پیچھے جاتے ہیں، یہاں نیچے ہے اور ایک بٹن ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا پاور کا بٹن ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں 1 منٹ، وہ تو فرینڈس آپ کو یہاں پہ بھی ایک ریسیٹ کا بٹن دیا ہوا ہے، یہ کیوں دیا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی اب آئیں چلیں بات کریں۔ فرینڈس یہ ریسیٹ کا بٹن اس لیے دیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل جس طرح کہ میں نے بتایا، آپ نے ایس ایس آئی ڈی کوئی ایسی رکھ دی اور آپ نے پاسورڈ اس کا رکھ دیا تو آپ کو بھول گیا، تو آپ وہاں سے ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں، تو اب آپ نے ریسیٹ تو کر دیں گے تو آپ کی ساری سیٹنگ ڈیفالٹ ہو جائے گی، وہ آپ سے کبھی بھی نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو پی ٹی سی ایل پہ کال کرنی پڑے گی، تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کام کرنا ہے، پہلے ہی یوزر کنفیگریشن اور مینجمنٹ کا یہ میں فرینڈس 5-6 سال ہو گئے ہیں میں یہی رکھتا ہوں، مجھے پی ٹی سی ایل کی کبھی ضرورت نہیں پڑی کال کرنے کی، تو اس کا بیک اپ بنانے سے یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل آپ نے کوئی کچھ بھی آپ اس کو اب چھیڑ دیں ڈیوائس کو، تو آپ کے پاس بیک اپ میں رہے گا۔ اب اس بیک اپ کو آپ نے ریسٹور کرنا ہے، یعنی کہ جو آپ نے سیٹنگ اب چھیڑ دی ہے، تو آپ اس کا بٹن، آپ کو اس کا پاسورڈ بھی نہیں پتا، تو آپ اوپر سے بھی ریسیٹ کر سکتے ہیں، اور ڈیوائس مینجمنٹ میں یہاں نیچے فیکٹری ریسیٹ یہاں سے بھی ریسیٹ کر سکتے ہیں، تو ریسیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو کر کے بھی دکھا دوں گا، اور یہ فرینڈس سب سے پہلے ہم نے بیک اپ رکھ لیا ہوا ہے، تو اب میں کرنے جا رہا ہوں فیکٹری ریسیٹ۔ فیکٹری ریسیٹ کرنے سے سب کچھ ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا، جو یوزر اور پاسورڈ پی ٹی سی ایل والوں نے بنا کر دیا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا فرینڈس، تو میں وہ کرتا ہوں۔ تو فرینڈس جس طرح کہ اب میں نے ریسیٹ اسے کر دیا ہوا ہے، تو اب میں کیا کروں گا، ریسیٹ ہو چکی ہوئی ہے، اب ہم کیا کریں گے، یوزر کنفیگریشن اور مینجمنٹ میں جائیں گے اور ریسٹور یوزر کنفیگریشن، یہاں پہ چوز فائل کریں گے، تو شو آل فائلز کریں گے، اس کے بعد فرینڈس یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے 3-8، تو اس کو ہم نے سلیکٹ کر دیا، تو فار یو آ گئی ہے، یعنی کہ میں یوٹیوب کے لیے کی ہے، تو اب میں اسے کیا کروں گا، ریسٹور کنفیگریشن، جب میں اس کو ریسٹور کروں گا تو جو سیٹنگ انہوں نے کر کے دی ہوئی تھی وہ سیٹنگ میں واپس آ جائے گا۔ تو فرینڈس یہ 2 طریقے کار ہیں، جس طرح کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ریبوٹ کا کرنا ہے آپ نے،
اور سیکنڈ وے، اگر آپ نے کوئی چیز چھیڑ دی ہے اس میں، تو اس میں بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں. اور فرینڈس اگر آپ کا پھر بھی نہیں ہوتا تو سیکنڈ آپشن میں آپ ریسیٹ کریں، یا جو آپ نے بیک اپ بنایا ہوا ہے ڈائریکٹ وہ کر دیں. یعنی کہ اسے ریسیٹ ڈیوائس کو بے شک نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، ڈائریکٹ جو آپ نے بیک اپ سیف رکھا ہوا ہے، جو آپ کے وہ جس دن لگا کر گئے ہیں، اور وہی آپ کی سیٹنگ دوبارہ سے ہو جائے گی. اور اس کے بعد نہیں ہوتا تو پھر آپ نے پی ٹی سی ایل کو کال کرنی ہے. یعنی کہ آپ کی کوئی لائن میں ایشو ہے. اکثر اوقات آپٹک فائبر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس تار کو چھیڑ دیتے ہیں یا وہ صحیح طرح سے جوڑ نہیں لگا. تو فرینڈس میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.